السلام علیکم۔ کل کوشیری کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے ہم ان کی سیاست کے حوالے سے ہم روشنی ڈالیں گے، اور ایم کیو ایم پاکستان جس نے ایک واضح اکثریت حاصل کی ہے، چاہے اس پہ آپ کتنا ہی تنقید کرتے رہیں، پی ٹی آئی والے کتنی تنقید کریں یا ان کے مخالفین کتنی تنقید کریں، بہرحال ایک نوٹیفیکیشن ان کے ایشو ہو گئے ہیں اور وہ لوگ ایم این اے بن چکے ہیں، ایم پی اے بن چکے ہیں، فارم 47 والا کہیں یا کچھ بھی کہیں ان کو۔ اب منتخب نمائندے عوام کے ہیں، وہ کراچی کے عوام کے منتخب نمائندے، عوام نے اپنا مینڈیٹ ان کو دیا ہے۔ اب اس طرح ایم کیو ایم کو کراچی کے عوام کے خدمت کرنی چاہیے، کراچی کے عوام کو جو مسئلے مسائل کا سامنا ہے اس سے نبرد آزما ہونا چاہیے، اور ایوانوں میں جہاں بھی ان کی آواز جائے، کراچی کے عوام کو، حیدرآباد کے عوام کو، میر پور کے عوام کو، سکھر کے عوام کو، جہاں جہاں ان کا ووٹر ہے ان کو وہ فائدہ دیں اور ووٹر کو تحفظ دیں، اور ووٹر کو یعنی کہ جو ان کی حقوق ہیں وہ دلوائیں۔ اس وقت ایم این اے اور ایم پی اے نے نشاندہی بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی بھی ایک قرارداد پیش کی سین اسمبلی میں، انہوں نے قائد اپوزیشن جو ہے ایم کیو ایم کے، انہوں نے الزام لگایا کہ جناب جس طرح کچے کے ڈاکو کے حوالے سے ایک مشیر پہ الزام لگایا پیپلز پارٹی کے، بہرحال اس مشیر نے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے کہا تحقیقات ہونی چاہیے، ان کے بچے کی گاڑی تھی وہاں شکارپور میں، اسلحہ نکلا جناب وہ کچے کے ڈاکو، یعنی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے یہ تھا کہ جناب جیسے وہ اسلحہ دینے جا رہے ہیں، ایک ایم این اے کی گاڑی میں یا ایم پی اے کی گاڑی میں اسلحہ وہاں جا رہا ہے، سپلائی ہو رہا ہے، ایک مذاق خیز بات ہے، بہرحال تحقیقات ہونی چاہیے، الزام لگا ہے تو اس میں ہے۔ اب وہ مشیر کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کے دنوں میں گاڑیوں پہ اسٹیکر لگتے تھے، میرے بچے کی گاڑی نہیں ہے، خیر اس کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے اس کا، اگر ایسے کچے کے ڈاکو سر اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو روک تھام کے لیے پولیس جاتی ہے کبھی کبھار، اس حوالے سے اگر رینجرز کی خدمات وہاں لے لی جائیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب رینجرز جاتی ہے تو کچھ عرصے رینجرز بڑی سخت کارروائیاں کرتی ہے، اس کے بعد پھر وہ بھی ان کے رنگ میں رنگ جاتی ہے، اس حوالے سے کہ نہیں کہ رنگ میں رنگ یعنی کہ وہ وہاں کے حالات میں وہ کبھی پنجاب کی سرحد پار کر جاتے ہیں، کبھی یہاں گھوٹکی کے جو اس طرح یہاں یہی ہے۔ تو یہ ڈاکو جو ہیں ان کی روک تھام بے حد ضروری ہے، سندھ حکومت کا ناکامی کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے یہ، اور اگر یہ کچے کے ڈاکوں کا ایشو اٹھتا رہا تو پیپلز پارٹی حکومت بدنامی کا داغ بڑھتا جائے گا، یہ پھیلتا جائے گا۔ اسی حوالے سے سندھ میں اب جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ شہر میں جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، شہر میں جو لوٹ مار ہو رہی ہے، یہاں کے ان کے جو ووٹر کو لوٹا جا رہا ہے تو وہ کیوں خاموش بیٹھے، اس حوالے سے ان پہ بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ وہ لوگ اپنے آپ گلی کوچوں میں ان کو یا تو جو بیریل لگانے کی اجازت دی جائے، اور اس طریقے کی اجازت دی جائے کہ کراچی کے عوام اپنے سیف سائٹ کریں، اگر آپ تحفظ فراہم نہیں کر سکتے تو ان کو کچھ ایسے آسانیاں دیں کہ انتظامیہ کہ وہ یہ خود کچھ کرے سسٹم، یا تو پھر آپ رینجرز کو اپنا اختیار مزید دیں اور رینجرز کا بھی انٹیلیجنس کے نظام کو مضبوط کرے، پولیس کے انٹیلیجنس پولیس چاہتی ہے، پولیس میں اصل میں نوجوان بھرتی ہو گئے، نوجوان جو ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب پیسے دے کے، تو وہ پیسے کی ریکوری میں لگے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے حالانکہ پولیس والے بھی اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور اب حال ہی میں دیکھیں مانسیرا کا یہ واقعہ ہوا، جو جاپانی وہ ادھر جا رہے تھے ایکسپو سینٹر میں، تو ان کے اوپر جو حملہ ہوا وہ بھی پولیس نے روکا، لازمی اس میں سیکورٹی گارڈ نے بھی مدد دی ان کو، اور جو باہر کے جو فارینر تھے ان کی گاڑی کے اور دہشت گردوں کی گاڑی کے درمیان میں ایک ڈبل روٹی کی گاڑی وین آ گئی تھی صبح کا ٹائم، تو اس سے بھی ان کی بچت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ایک دہشت گرد تھا ایک توڑ گیا تھا، دوسرا دہشت گرد جو تھا وہ فائر کر رہا تھا، تو اس کو سیکورٹی گارڈ نے نشانہ بنایا گردن میں گولی مار کے۔ میں تو کہتا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سیکورٹی گارڈ کو بھی انعام نہیں دیا، یہ ایک بڑی ذاتی ہے، پولیس والوں کو دیا، اسناد دیے، 5 لاکھ روپے دیا ڈی آئی جی نے، تو اس طریقے کے ایم کیو کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے مظلوم عوام کے لیے، تو وہ مظلوم تھا اس کے لیے ایم کیو والے بھی آواز بلند، اور شہر کے عوام کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں شہر کے عوام اب سوالیہ نظروں سے ایم کیو کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم جو لوگ لٹ رہے ہیں تو ہم کہاں جائیں، کس سے دار رسیں، تو ایم کیو کو اس پہ چاہے احتجاج کرے، کچھ بھی کرے، ایم کیو کو ایم کیو جو ہے دراصل ایم کیو اپنے کچھ داخلی مسائل کا سامنا ہے اس وقت،
ایم کیو ایم میں کچھ ایسے رہنما جو ایم کیو ایم سے ناراض ہو گئے تھے موجودہ قیادت سے، یعنی کہ اپنا خالد مقبول سے اور مصطفیٰ کمال تھے، تو وہ وسیم احمد اور یہ تمام جو ہے وسیم اختر صاحب، وہ یہ تمام لوگ باہر چلے گئے تھے تو دبئی ہوئے تھے۔ تو اب ان کے بات سننے میں آئی ہے کہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، کچھ خبریں ایسی تواتر کے ساتھ آتی رہی ہیں کہ وہاں میٹنگیں ہوئی ان کی، اس کے بعد وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ اس میں حیدرآباد بھی سرگرم عمل ہے، اور عشرت العباد اور یعنی کہ جو وہاں وسیم اختر اور عامر خان، ان سب کے نام آ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے، یہ گروپ کیا کام کرتا ہے۔ مگر جو کچھ خبریں سوشل میڈیا پہ آئی ہیں اس میں حوالہ دیا ہے کہ ایم کیو ایم میں یہ جو رابطہ کمیٹی کا یہ سلسلہ ہے یہ بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ رابطہ کمیٹی کا یہ سلسلہ اب آرگنائزنگ کمیٹی نئی آرگنائز کیا جائے گا نئی سطح پہ، اس کا یعنی کہ عہدیدار بنیں گے کہ ایم کیو ایم کا وہ کون ہے، صدر کون ہے، اور ایم کیو ایم کا جنرل سیکرٹری کون ہے، جیسے ایک پارٹیوں میں ہوتا ہے اس طریقے کی ان کی آرگنائز کیا جا رہا ہے۔ وہ رابطہ کمیٹی یہ اس وقت بنی تھی جب الطاف حسین باہر چلے گئے تھے، تو ایک رابطہ کمیٹی بنائی تھی۔ وہ رابطہ کمیٹی الطاف حسین سے رابطہ کرتی تھی، پھر وہاں کی ایک وہ توثیق دیتی تھی، پھر وہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اب جب تو الطاف حسین سے آپ کا رابطہ ہی کٹ گیا ہے، اب الطاف حسین سے رابطہ نہیں ہے، تو لازمی یہ ایک نیا ڈھانچہ بن رہا ہے اس کا۔ یہ بھی ایک طرح کی خبریں زینت بنی ہیں، اب اس میں کتنی صداقت ہے۔ مگر بہرحال مصطفیٰ کمال نے اس تنظیم کو کراچی میں بقول ان کے جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اتنی نشستیں حاصل کر لیں گے، اور وہ حاصل انہوں نے کر لی۔ اب کتنی ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ ایسے حاصل کر لی ویسے حاصل کر لی، مگر بہرحال جو انہوں نے کہا تھا وہ کراچی میں انہوں نے سیٹیں وہ حاصل کر لی۔ اس کے بعد اب وہ تنظیمی سطح پہ اپنے کام کر رہے ہیں، اور خالد مقبول بھی کام کر رہے ہیں۔ تو مگر بہرحال ان پہ تنقیدیں ہو رہی ہیں، پارٹی کے اندر بھی تنقید ہو رہی ہے، اور پارٹی کے باہر بھی ان کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، اور عوام کی طرف سے بھی کہ عوام چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے مسائل جو ہیں، اور بالخصوص جو شہر کی جو ریزنی اور ڈکیتیاں اور کوئی جان محفوظ نہیں ہے، وہ جو مار دیا جاتا ہے کہ تھوڑے سے موبائل کے لیے گولی سے نشانہ بنا، تو اس طرح کی صورتحال سے ایم کیو ایم سے سوال کر رہے ہیں۔ تو ایم کیو ایم والوں کو اس پہ کڑی کچھ سدباب کے لیے اٹھنا چاہیے، وفاقی حکومت سے بھی بات کرنی چاہیے، شہباز شریف سے بھی بات کریں، صوبائی وزیر محسن نقوی سے رابطہ کریں، اس طریقے سے صوبائی جو وزیر ہیں ان کے جو داخلہ کے لنجار صاحب، ان سے بھی رابطہ کرنا چاہیے۔ تو ان پہ یہ کہہ کے کہ غیر مقامی اور مقامی کہہ کے جان نہیں چھڑانی چاہیے، اس سے نہ کوئی مسئلے کا حل ہوگا۔ ڈاکو کوئی بھی ہے، مقامی ہے یا غیر مقامی ہے، وہ لوٹ رہا ہے، پیسے کے لیے ہر آدمی لوٹتا ہے۔ تو یہ پیسہ جو ہے اس وقت خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، اور بالخصوص ہمارے مڈل کلاس کا تعلق ہمارے اردو اسپیکنگ طبقے سے، تو لازمی سب سے زیادہ ضرب و حالی کا شکار وہی ہے، اور مہنگائی کا شکار بھی وہی ہے، اور متاثر بھی وہی ہوتا ہے۔ ایک زمیندار ہے، ایک صنعت کار ہے، وہ تو نہیں، مگر یہ جو مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس اسی میں ایم کیو ایم کا ووٹر جو ہے زیادہ تر مڈل کلاس ہے، تو یہ مڈل کلاس بہت متاثر ہو رہا ہے۔ مڈل کلاس جو ہے اس وقت اتنی مہنگائی ہے کہ اس کا بل بجلی کے اتنے آ رہے ہیں، اس پہ کوئی آواز بلند نہیں کر رہا، گیس کے بل اتنے آ رہے ہیں، آئندہ بجلی کے نرخ مزید بڑھنے والے ہیں، گیس کے نرخ مزید بڑھنے والے ہیں۔ اس طرح کے جو ہے آٹا، وہ کہہ رہے ہیں آٹا سستا ہو گیا، نہ روٹی سستی ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو یہ انتظامیہ کہ اس پہ بھی گرفت کرے، سختی کرے، اور سب سے پہلے تو یہ مسئلہ حل کرے کہ جو عوام کی جان و مال محفوظ ہو سکے، بچہ محفوظ ہو جائے، بھائی محفوظ ہو سکے، بیٹی محفوظ ہو سکے، خواتین، حتیٰ کہ معذور ایک آدمی جا رہا تھا، ایک عورت اپنے کسی معذور والد کو یا بھائی کو لے کے جا رہی تھی، عورت اس سے پرس چھین لیا، کان سے اس کے بندے چھینے، وہ گر گئی، اور وہ اس کی جو ویل چیئر تھی، جو اس کی بیچاری، وہ الٹ گئی کرسی اس معذور کی۔ اس حد تک تو ظالم ہو گئے یہ لوگ، نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس پہ آواز بلند کرتے ہیں، ہم تو صحافی لوگ اس پہ آواز بلند کرتے ہیں، اخبار کی سطح پہ ویلاگ بنا کے اینکر پرسن اپنے چینلوں پہ یہ بول رہے ہیں، مگر ہم صرف بول سکتے ہیں یا اظہار خیال کر سکتے ہیں یا تبصرہ کرتے ہیں۔ کام کرنا ایم این اے اور ایم پی یا منتخب نمائندوں کا ہے، یا صوبائی حکومت کا ہے، یا پولیس کا کام ہے۔ اس پہ بہرحال کچھ لے دے تو ہو رہی ہے، اس پہ کچھ اب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں کراچی اور حیدرآباد میں یہاں جو لٹیرے گھوم رہے ہیں، شاید ان کو لگام دے دی جائے
कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा शायद। कोई इस पे मुनज़्ज़म सतह पे इनका प्रोग्राम होना चाहिए। मैं समझता हूँ एमक्यूएम जो है पाकिस्तान के, मिनी पाकिस्तान के अवाम की एक नुमाइंदा तंजीम है, यहाँ उभर के है आई है, इस मरतबा भारी अक्सर से दोबारा जीती है। तो इनको उस अक्सरियत जो इनको मिली है, जिन्होंने वोट दिया है, उनके मसले मसाइल अवाम की फलाह बहबूद के लिए भी काम करना चाहिए। उनकी जो हक तलफी हो रही है उसको भी हक दिलाना चाहिए, हकूक़ दिलाने चाहिए। तो इनको मैं समझता हूँ एमक्यूएम से काफ़ी लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता की हैं इस पार्टी से। अब देखें ये कितनी उम्मीदों पे पूरा उतरती है। आपस के इख्तिलाफ़ात इनको ख़त्म करने चाहिए और इख्तिलाफ़ात को बलाए ताक रखते हुए जहाँ भी हैं ये काम करें। अगर महाजिरों के या उर्दू स्पीकिंग के मफाद में पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाना पड़े, वफाक से तो हाथ मिलाए, तो पीपल्स पार्टी से भी हाथ मिलाए और उसके साथ भी मुस्बत काम में ताउन करें इस हवाले से। और अपने पार्टी की जो मुखालिफिन है उनसे भी हाथ मिलाएं, अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपने अवाम का सोचें। अब लड़ाई झगड़े वो ख़त्म करें, आपस के इख्तिलाफ़ात को भुलाएं और अवाम का सोचें, कराची के अवाम का, हैदराबाद के अवाम का, सब करके आओ जहाँ से आपको मैंडेट मिला है, इन अवाम का सोचें। अस्सलाम वालेकुम।